میں آپ کو شیعہ اور سنی بھی سمجھا دوں. شیعہ کے لغوی معنی کی طرف میں نہیں جا رہا. عرف عام میں جو اصطلاحی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جو بچے کو بھی پتا ہے بڑے کو بھی پتا ہے, ان کے مائنڈ میں آئے چھوٹے سے بچے کو بھی, یعنی جو مولا علی سے محبت کرے نا ہم کہتے ہیں شیعہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے نا تو لگاؤ فتویٰ اللہ سب سے بڑا شیعہ ہے. شاہ صاحب تشریف فرمایا, بخاری دینا چاہتا ہوں. جب خیبر کے روز وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 39 دن جو گزر گئے, حضور فرماتے تو آڈے واسطے دی گل کوئی نہیں. آقا پھر ان کی کرنا ہے, حضور فرماتے پاس پھر انہیں سداں گا جدے واسطے دی گل ہے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میں, یہ شیعہ کا معنی سمجھا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اب کل اس کو علم دوں گا, چلو کسی کو علم سے پرابلم ہے, کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ محب بھی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے. اس کا مطلب اللہ کرتا ہے نا محبت. جامع ترمذی دیتا ہوں, سیاست اہل سنت کی چوٹی کی کتاب جامع ترمذی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پرندے کا گوشت پیش کیا گیا, ایسے آقا کی بارگاہ میں پڑا گوشت سامنے. حضور فرماتے توجہ, مولا پوری کائنات میں جسے سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے نا, میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں, کچھ جلدی آتی ہیں, لیکن میں سوچ رہا تھا میں جن کو سنا رہا ہوں یہ ایسا مجمع ہے, ادھر بات میرے منہ سے نکلے گی ادھر دل میں اترے گی, لیکن آپ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کو بھی 2-4 دن بعد سمجھ میں آئیں گی. حضور فرما رہے مولا اس کو بھیج جسے تو محبت کرتا ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا فجا علی ابن ابی طالب, مولا کائنات تشریف لے آئے اور حضور کے ساتھ بیٹھ کر مل کر دونوں بھائی کھانا تناول فرمانے لگے. اس کا مطلب ہے اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر علی سے محبت کرنے سے بندہ ہوتا ہے شیعہ تو پھر اللہ سب سے بڑا شیعہ ہے. ٹھیک ہے, میں کراچی خطاب کر کے آیا تو پیچھے سے خطاب کے بعد آیا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا, کال آ گئی شاہ صاحب علامہ صاحب اتنے تے رولا پی گیا. میں کہا کی ہو گیا؟ سارے بندے ناراض ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر گئے. سنیا تو انہیں گل ہی نہیں سنائی. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا ٹیلی فون میں نے کہا ان کو کہو کہ علی کا ذکر سن کے شیعہ راضی ہو رہے ہیں تو تم بھی راضی ہو جاؤ. کون سا بدر دی لڑائی چ علی دی تلوار نہ تواڈے وڈے مرے سن. اس لیے سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی سنت کو اپنائے. شیعہ کا تو پتہ چل گیا نا جو علی سے محبت کرے. میں یہ لغت نہیں سمجھا رہا, شاہ صاحب بیٹھے بعد میں کہ یہ لغت کا معنی نہیں نا, میں عرف عام ایک بات آپ کو اصطلاحی ٹرم بتا رہا ہوں. سنی کیا کہتے ہیں؟ جو حضور کی سنت کو اپنائے, حضور کی سنت کو اپنائے وہ سنی ہے. سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو, حدیث کہتے ہیں گفتگو کو. یعنی جو حضور نے فرما دیا نا اپنی زبان مبارک سے وہ حدیث ہو گئی, اور جو عمل کیا نا پریکٹیکل وہ سنت ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام تشریف فرماتے آقا کی بارگاہ میں گو کا گوشت پیش کیا گیا. گو کا آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیا. پاس خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کھا لیا. بڑی جرت نہیں, ویسے نہیں سمجھے, پرسوں سمجھو گے. بڑی جرت کی نا, حضور نے پسند نہیں کیا, کراہت اختیار کی, نہیں بھائی لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا. پاس خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کھا لیا. توجہ, اس کا مطلب ہے کہ گو کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن سنت نہیں. سنت تب بنتی جب حضور بھی تناول فرماتے. حضور نے روکا نہیں,
حرام نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، لیکن پسند بھی نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کیا، تناول نہیں فرمایا۔ اب ساری زندگی بندہ بخاری مسلم پڑھ کے کہتا رہے کہ حلال ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں حلال ہے، لیکن سنت نہیں۔ بھائی سنت سے سنی ہو نا، اگر سنت ہے حضور کا پریکٹیکل جو حضور نے کیا وہ سنت ہے تو سنو، پھر مسجد نبوی کا صحن ہے، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، حضور حال سجدہ میں ہے، پریکٹیکل بتا رہا ہوں سنت۔ حسنین کریمین آ کے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک میں سوار ہو گئے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، عبادت ہو رہی ہے، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا۔ توجہ ذرا ایک نقطہ دینا ہے، پتا چلا نماز ہو رہی ہو، حسین آ کے سوار ہو جائے، سجدے کو لمبا کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا، حسنین کریمین لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، خطبے کو روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، پتا چلا اوے نمازاں روزیاں دے اعتراض کرنے والے ہو، علی اور ولی اللہ پہ اعتراض کرنے والے ہو، اللہ کی عبادت روک دی، خطبہ چھوڑ دیا، پتا چلا عبادت کو روک کے حسنین کا ادب کرنا مولوی جی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حسین رو رہے ہو گود میں اٹھانا مصطفیٰ کی سنت ہے، حسین کو کندھوں پہ اٹھانا مصطفیٰ کی سنت ہے، اپنا لعاب دینا مصطفیٰ کی سنت ہے، سبا دینا مصطفیٰ کی سنت ہے، پاک بی بی کے لیے کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاتھ پکڑنا مصطفیٰ کی سنت ہے، چومنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کان ادھر سے پکڑو یا کان ادھر سے پکڑو، سنی ہو یا شیعہ ہو، آنا تم کو اہل بیت کے در پہ ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی شیعہ ہے نا، شیعہ تو وہ بھی ان کی محبت سے شیعہ ہے، کوئی سنی ہے وہ بھی ان کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرا معروف جملہ ہے، اہل بیت کی محبت نہ شیعت ہے، اہل بیت کی محبت نہ سنیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، بلکہ ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر نہ کسی کی شیعت بچتی ہے نہ کسی کی سنیت بچتی ہے۔ اس لیے آپ شیعہ ہیں تو ان کی محبت کی وجہ سے، آپ سنی ہیں ان کی محبت کی وجہ سے، اگر ان سے محبت نہیں تو نہ شیعہ نہ سنی۔ اس لیے یہ جو اختلاف ہے نا، یہ ہمارے اپنے